الاحد اور الواحد کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے ہر اعتبار سے، چاہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اپنی کاموں کے اعتبار سے ہو، کائنات کے چلانے کے اعتبار سے، اور چاہے وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے ہو، یعنی اس کے جتنے نام اور جتنی صفات ہیں، ان تینوں اعتبارات سے اللہ رب العالمین الاحد ایک ہے یا الواحد ایک ہے۔ احد اور الواحد اور الاحد معنی اس کا ہے ایک ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام الواحد کا تذکرہ قرآن حکیم میں بہت ساری جگہوں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، ایک ہے۔ اور جب بھی اللہ رب العالمین نے اپنے الواحد یعنی ایک ہونے کا تذکرہ کیا ہے، وہ آگے پیچھے اس کے کئی ایک باتیں ذکر کی ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم شروع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الواحد ایک ہونے کا تذکرہ کن کن جگہوں پر کیا ہے اور کس کس باتوں کے تحت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت، اپنے ایک ہونے کا تذکرہ جب کیا ہے، اس کو ثابت کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پورے دین کو جو ہے اللہ ہی کے لیے خالص کیا جائے۔ جب اللہ ایک ہے تو اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے پورے دین کو اسی کے لیے خاص کیا جائے، کسی اور کے لیے نہ رکھا جائے، اس میں کسی اور کو حصہ نہ دیا جائے، کسی اور کو ساجی نہ بنایا جائے، اس سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود کون ہے؟ الہ واحد، ایک ہی واحد، ایک ہی ہے، ایک ہی معبود ہے۔ کون ہے وہ؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی اللہ کے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک معبود ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی کہہ دیجئے، انما انا منذر، کہ بلا شبہ میں ایک آگاہ کرنے والا ہوں، انجام سے ڈرانے والا ہوں۔ وما من الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، الواحد، جو ایک ہی ہے، القہار، غلبے والا ہے۔ تو معبود نہیں ہے کوئی عبادت اللہ سوائے اللہ کے، اور وہ بھی کون ہے؟ ایک ہی ہے، الواحد، ایک ہی ہے، القہار، اور وہی غالب ہے، وہی غلبہ رکھنے والا ہے، وہی سب پر غالب ہے، سب کے اوپر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں سورہ صافات میں اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، ایک ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، ہزاروں نہیں ہے، بلکہ ایک ہی واحد، ایک ہی معبود ہے، رب السماوات والارض، اور کون ہے وہ؟ آسمانوں کا بھی پالنے والا ہے، والارض، زمین کا بھی پالنے والا ہے، وما بینہما، آسمان اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کا پالنے والا ہے۔ ایک تو ایک ہی ہے، اکیلا ہے، آسمانوں کو وہی اکیلے، زمین کو بھی وہی اکیلے، اور زمینوں کے درمیان اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی اکیلے وہی پالنے والا ہے۔ ورب المشارق، اور تمام مشرق کا رب ہے، سمتوں کا بھی رب، سمت جو ہوتا ہے اس کا بھی رب وہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ تم سب سے پہلے تو یہ تسلیم کیا جائے کہ اللہ ایک ہی ہے، اور عبادت پوری کی پوری اسی کے لیے خالص کیا جائے، اسی کے لیے رکھا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا تذکرہ اس سیاق میں بھی کیا ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے، جتنے رسول ہم نے پیغام دے کر بھیجے، سب کی دعوت کا خلاصہ اور سب کی دعوت کا آغاز ایک ہی چیز سے ہوا، اور وہ چیز کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بتانا۔ معبود تو انسان تسلیم کرتے تھے، جب بھی رسول آئے تو ان کی قوم معبود تو تسلیم کرتے تھے، لیکن تنہا ایک معبود کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ کئی ایک معبود انہوں نے بنا رکھے تھے عبادت کے لیے۔ تو دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ایک ہونے کا تذکرہ اس طور پہ بھی کیا ہے کہ تمام رسولوں کی دعوت کا آغاز سب سے پہلے توحید ہی تھا، اور ان کی رسالت کا جو خلاصہ تھا وہ عقیدہ توحید تھا کہ اللہ کو ایک مانا جائے، ہر اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، افعال یعنی اس کے کاموں کے اعتبار سے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تمام نام اور تمام صفات کے اعتبار سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے قل، آپ کہیے، انما یوحی الیہ، میری جانب وحی کی جاتی ہے، میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ کیا وحی کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔
فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اب سر تسلیم خم کرو گے، مسلمان ہو جاؤ گے، مان لو گے، تسلیم کر لو گے کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 108 ہے۔ اسی طرح سورہ فصلت آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں قل اے نبی کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ، میرے پاس وحی کی جاتی ہے، مجھے پیغام دیا جاتا ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، اور وحی کیا آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ، لہذا اسی ایک کی طرف متوجہ رہو۔ ایک ہی معبود ہے تو ایک کی طرف لو لگاؤ، ایک کی طرف اپنے دھیان کو رکھو، ایک کی طرف متوجہ ہو، واستغفروا، اور اسی سے ہی مغفرت مانگتے رہو، وویل للمشرکین، کتنی تباہی ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیے مشرک کا تذکرہ آیا اور اللہ کے ایک ہونے کا تذکرہ آیا، دونوں کو ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر کسی نے شرک کیا، یعنی معبود دو تسلیم کیے، دو معبود بنائے، تو ایسے مشرکین کے لیے وہ ویل ہے۔ ویل کے بہت سارے معنی ہیں، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور ویل کا ایک معنی یہ ہے کہ جہنم ایک خاص وادی ہے، جہنم کے اندر ایک خاص جگہ ہے، ایک خاص وادی ہے جس کو ویل کہا گیا، جس کا نام ویل ہے۔ تو مشرکوں کے لیے وہی وادی ہے، وہی وادی جس میں ان کو بھی رکھا جائے گا جو نماز پڑھنے کے باوجود نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز جو ہے دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یا پھر نماز کو اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، ان کو بھی جیسے سورہ ماعون کے اندر آیا فویل للمصلین، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تباہی ہے، ویل ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، اپنے اعتبار سے نماز پڑھتے ہیں، اور الذین یراؤون، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور معمولی چیز روک کر رکھتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ تو ویل کا معنی اہل علم نے بہت سارے کی ہے، ایک تو عام طور سے بہت سارے معنی ہوتے بھی ہیں، تباہی، ہلاکت، بربادی، خسارہ، اور ایک معنی جہنم کی ایک خاص وادی ہے جو جس میں ایسے لوگ رکھے جائیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات میں اپنے ایک ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں دو باتیں ذکر کی ہیں، ایک تو دین کو پورا اسی کے لیے خالص کیا جائے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ تمام انبیاء کا، تمام رسولوں کا جو خلاصہ کا، نقطۂ آغاز کا، دعوت دینے کا، بندوں کو بلانے کا، اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید